ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ. اور نصرت جاوید صاحب اس وقت کاغذوں کا پلندہ اٹھائے بڑا مصروف اور محو ہیں. پچھلے 2 گھنٹے سے ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہے. میں تو بڑا پریشان سا پھر رہا ہوں. لگتا ہے اس پلندے میں یہ مختلف حوالے جو فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کا اس پہ نظر ثانی کی اپیل کی نون لیگ نے، وہ نمبر بھی الاٹ ہو گیا. آپ لگتا ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے مختلف آئینی حوالوں سے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو آئی ایم سو ہیپی کہ آج مجھے بیرسٹر بننے کا موقع ملے گا. تو پوچھئے سوال مجھ سے. میں سب سے پہلے ایٹ دا آؤٹ سیٹ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں آپ کا دل توڑنے کی. میں ہرگز سپریم کو جو فیصلہ سنایا تھا وہ نہیں پڑھ رہے وہ میں ہرگز نہیں پڑھ رہا. میرا اندازہ غلط ثابت ہوا. 100%. تو یہ اتنا محو ہو کہ کیا کوئی ناول بھائی صاحب نکالا میرے ہاتھ میں اس وقت جو ہے وہ آپ نے بہت شور سن رہے ہوں گے کل پرسوں سے اور صبح سے بھی. ایک فچ ریٹنگ ایجنسی ہے. یہ ایسی ریٹنگ ایجنسی ہے جیسے ہمارے پروگرام آن ایئر جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کون سی سلاٹ میں تھے، کتنے ویورز. بٹ یہ فائنینشیل ریٹنگ ایجنسی، لیکن یہ کسی ملک کی نہ صرف یہ کہ فائنینشیل ریٹنگز بتاتے ہیں بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر وہاں پہ سرمایہ کاری کرنی ہے تو خطرات کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اور اوور آل اس ملک کا جو ہے ایف ڈی آئی اور فورن انویسٹمنٹ وغیرہ جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں وہاں کی اکنامک صورتحال. تو کیا نتیجہ نکالا آپ نے؟ سب سے پہلا نتیجہ تو انہوں نے یہ نکالا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں سے آپ نے جو میرے کان کھا رکھے ہیں یہ ریپیٹ کر کے تواتر سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے عزیز طاقتور ترین وزیر اعظم ہیں اس صدی کے. یہ بھی کہا کریں نا آپ 2000 سے پیچھے چلے جاتے ہیں. چلے بہرحال شاید آئندہ صدی میں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو. لیکن بہرحال اس کے حوالے سے بری خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی جو میعاد ملازمت تو نہیں، میعاد عہدہ وہ 18 مہینے ہوگی. شہباز شریف کی حکومت کی 18 مہینے یعنی مدت کیا حکومت کہہ لوں. ہاں میں ویسے ملازم، اچھا خیر ہاں وہ یار عادت پڑ گئی. وزیر اعظم ملازم نہیں ہوتا، چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ. یار سوری عادت چونکہ پڑ گئی ہے نا، چونکہ ابھی بھی دیکھو نا کانٹروورسی چل رہی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کی میعاد ملازمت تو وہ اس سے پہلے ایک تو ہمیشہ وہ میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کیوں آپ تو اس وجہ سے وہ چونکہ وہ لفظ زیادہ وہ آتا ہے. کیوں کہہ دیا ایسا اور آپ نے غلط پڑھا ہوگا کہیں، دوبارہ چیک کریں. میں سچی بات ہے کہ براڈلی اگر بات کریں تو یہ مجھے کافی معروضی رپورٹ لگ رہی ہے. مطلب آپ اس سے سہمت ہیں، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں اس رپورٹ کے کئی نکات؟ سہمت کیا میں سہمت کا مطلب ایگری کرنا. چل میں اس سے متفق ہوں، میرا خیال ہے اردو میں یہ کہہ سکتا ہوں میں. تو جو انہوں نے بڑی پکچر بتائی ہے، لیکن سچی بات ہے وجوہات مجھے یہ 18 مہینوں والی جو بات کہی نا یہ ایسی بونگی لگی کہ مطلب کہ یہ ایک بڑی ریکگنائزڈ اگرچہ ریلیٹیولی نیو ہے یہ اسکیم میں. مودیز وغیرہ مطلب اس کے معاملے میں زیادہ سینئر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کی ایک بات ہے کہ جب ہمارے ہاں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یعنی کہ عالمی سطح پر بھی ایسی ایجنسیز یہ کہہ رہی تھیں کہ پاکستان کے معاشی حالات اتنے بدتر ہو رہے ہیں کہ ان پہ قابو پانا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. تو یہ مسلسل کہے چلے جا رہے تھے کہ نہیں پاکستان جو ہے کسی نہ کسی طرح اس بحران پر قابو پا لے گا. یعنی وہ جو ہو رہا تھا نا دیوالی آج ہوا ٹھیک ہے اس سے نکل گیا تو موجودہ حکومت بہرحال وہ اسی کو بیس بناتے ہوئے تو ان کی ایک کریڈیبلٹی تو ساخت تو بنتی ہے کہ یار جب سارے لوگوں کی اکثریت زیادہ تر وہ یعنی ڈومز ڈے سیناریو دے رہی تھی کہ ابھی گیا ابھی تباہی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار ٹھیک ہے حالات قابو میں آ جائیں گے، بہتری کے نہیں قابو. ایک طرف تو ٹوٹل انتشار اور رفتار تفریح کی بات تھی نا. لیکن ایسی ایجنسی مثلا یہ 18 مہینے کیوں کہہ رہی ہے، 17 مہینے کیوں نہیں، 19 کیوں نہیں؟
اور یہ 18 مہینے پورے کرنا 18 یہ کوئی یعنی کہ یہ جو ذائچے وائچے نہیں بناتے ویسے ہی اندازہ لگا کہ جی فلاں تاریخ کو عطارد وہاں ہوگا اور پتہ نہیں کیا اور پلوٹو اور یہ وہ کو مشتری کوئی تو یہ کوئی بری خبر نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے لیے. کافی ہے کہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں نا, تو اگر دونوں میں ڈال لیں ٹرم پوری کرنی, ارے بھیا نہیں تو 2 ٹرمز ہو جائیں گی نا. انہوں نے وجوہات کیا دیکھیے ان کے بھائی 3 بار رہے ہیں نا وزیر اعظم پاکستان کے, ہاں وہ اپریل 2022 سے دوسری مرتبہ ہو گئے, اور اگر 18 مہینے بھی صحیح تو 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے. پر وہ ٹرم پوری کریں گے جس حد تک خیر فوٹنگز بہت اسٹرانگ ہے. آپ کی خواہشات ناٹ اسٹینڈنگ, یہ کوئی بری خبر نہیں ہے شہباز, یہ اندازہ ہے کسی کا لگا دیا اس نے بہرحال. لیکن اس میں مجھے حیرت ہوئی اور مجھے یہ یعنی کہ اس میں ذرا تھوڑی سی مجھے یہ احساس ہوا کہ یار آپ اتنی بڑی ایجنسی ہے, اب وہ 18 مہینے جو کہا وہ مثلا یہ کہ ہر بندہ جانتا ہے وہ کسی کی میعاد ملازمت کے ساتھ انہوں نے نتھی کر دیا نظر بظاہر, اور ظاہر ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ کون سی میعاد ملازمت ہے اور بہرحال کون سا اینی وے اس کو آپ چھوڑ دیں. لیکن مجھے اس بات سے کچھ عجیب سا لگا, میں کہا یار یہ کیا ہو, یعنی کہ بونگی سی بات ہے. اچھی خبر جو ہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ مثال کے طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ مالیاتی سال جب ختم ہوگا بائی دا ٹائم اگلا بجٹ پیش ہوگا تو پاکستان میں, اور وہ شہباز شریف کی حکومت پیش کرے گی, یہ تو مان رہے ہیں نا یہ والے جی فی الحال یہ کہ اگلا بجٹ بھی وہ شہباز شریف صاحب سے پے کروا رہے ہیں, لہذا آپ کو تسلی ہو جائے. سال ہے پورا, ٹھیک ہے نا, بڑی مہربانی ان کی. وہ ان کی مہربانی نظر بظاہر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بائی دا ٹائم وہ اگلا بجٹ پیش کر رہی ہوگی موجودہ حکومت تو پاکستان کی شرح نمو جو ہے وہ 3.2% ہوگی. اچھا, گڈ انڈیکیٹر. اس سے پہلے جو گزرا 2.4 تھا وہ اتنا انڈیکیٹر نہیں, لیکن بہرحال امپروومنٹ تو ہے نا, یعنی ٹریجیکٹری. یہ اچھی خبریں ہیں بابا, میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے امپورٹنٹ بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ بضد تھے, اصرار کر رہے تھے, بین الاقوامی عالمی ادارے بھی کہہ رہے تھے, ریٹنگ ایجنسیز بھی کہہ رہی تھیں کہ پاکستان کی کرنسی کا پٹھا بیٹھ جائے گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار انہوں نے سنبھال لیا ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت اگر یہ قیمت بڑھی تو زیادہ سے زیادہ 2025 میں میکسیمم 310 تک جا سکتی ہے $1 کی عوض. ہاں ٹھیک ہے, لیکن انہیں امید ہے کہ یہ 290 تک رہے گا اگلے سال بھی. تو خاصا فرق $1 کا عوض, یعنی یہ اس طرح نہیں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے نا 385 400 کے قریب چھوتا ہوا. تو یہ تو گڈ انڈیکیٹرز ہیں میرے خیال میں. آپ نے غلط پڑھا ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا کہ 18 مہینے تک تو اس حکومت کا کوئی بال بکھا نہیں کر سکتا. نہیں ایسی بات انہوں نے اردو ترجمہ تو کچھ اور ہوگا نا, آپ نے انگریزی میں, اردو میں تو انگریزی تو اس کی ہے ہی نہیں, بال بکھا کیا انگریزی ہوگی, نہیں انگریزی. تو مجھ جیسا اگر میں دیکھیں نا انٹرپریٹیشن ہے, آپ نے اپنے حساب سے کی, آپ کو شہباز شریف صاحب بہت اچھے نہیں لگتے. بات یہ ہے میرے پیارے بھائی کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جو ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں نا یہ ٹائی شائی لگا کے, میں تو الحمدللہ نہیں, الحمدللہ آپ نہیں, ہم لوگوں کو لفظوں کا حیضہ ہوتا ہے. ہم نے کوئی نہ کوئی بولنا ہوتا ہے, وقت گزارنا ہوتا ہے, لوگوں کی توجہ لینی ہوتی ہے. جتنی زیادہ یاوہ گوئی کریں گے, جتنی زیادہ چسکا فروشی کریں گے, لوگ توجہ دیں گے. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ اس رپورٹ کا کتنا تذکرہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے میرا دماغ, میں نے کہا ایک دم سے میں گیا لیپ ٹاپ پہ اور میں نے پتہ چلا نہیں کچھ کی, میں نے کہا یار چلو بائی دا ٹائم حضور تشریف لاتے ہیں ہمارے صاحب, تو میں ذرا چلو جلدی جلدی اس کو پڑھ لوں. تو صاحب جب میں ان کی ویب سائٹ پہ گیا تو یہ تھا پاکستان کنٹری رسک رپورٹ, اور اس کو کھولنے کی قیمت پتہ ہے کتنی تھی؟ $1,630. $1,630. دوبارہ کہہ رہا ہوں $1,630. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت حیران ہوں گا, میں واقعتاً پاکستان کے امیر ترین میڈیا ہاؤس سے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ وہ $1,630 امریکی خرچ کریں گے کہ ان کی ٹیم جو ہے
وہ یہ رپورٹ ڈاؤن لوڈ کر کے تو وہ تو پڑھی نہ گئی نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کسی اور نے پڑھی اور انہوں نے جو نظر کرم کر دیا اس پہ ہم ساری گفتگو کر رہے ہیں. بہرحال ہم نے ادھر ادھر لیکن جو انڈیکیٹرز آپ نے بتائے ہیں ہم لوگوں نے ادھر ادھر گھمائے. ہم لوگوں نے دیکھو کوئی جگاڑ لگا لیا, جگاڑ نہیں لگائی, کسی سے درخواست کی اور یہ دیکھ لو اوپر لکھا ہوا ہے فار دی ایکسکلوسو یوز آف, لیکن آگے ہم ظاہر نام نہیں لے رہے. تو ترلے منتا کر کے بہرحال داؤ لگ گیا اور اس میں ہماری عاتقہ نے بڑی مدد کی جو ہماری یہ بھی ریسرچ کرتی ہے, اس کا شکریہ. اللہ تعالیٰ اس کو خوشحال رکھے. اینی وے اب جو یہاں تک تو ہو گئی. ہاں ایک اور ان کی جو امپورٹنٹ بات ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس وقت. دیکھو بہت زیادہ دہائی مچ رہی تھی ہے کہ پاکستان میں اگر آپ بینک سے قرضہ لینے جائیں تو شرح سود بہت زیادہ ہے, 22%. اب وہ 20 سے 5 ہوئی, چلی 20.5 ہوئی ہے ابھی جب بجٹ وغیرہ نہ ہو. وہ یہ امید والے ہوئے ہیں کہ اس سال دسمبر میں 16% ہو جائے گا. اچھا, نہیں یہ بڑی اچھی خبر ہے کم از کم بزنس کمیونٹی کے لیے. ایک نہ صرف یہ کہ بزنس کمیونٹی کے لیے اچھا ہے. سارے انڈیکیٹر تو مجھے لگتا ہے 18 سال کے انہوں نے لکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کہیں نہیں جانے والے. 18 سال نہیں 18 مہینے. یار وشفل تھنکنگ میں زبان کو سلپ نہ کرو. سلپ نہیں کرتا, یہ بھی بڑی گل ہے بھائی. اتنے مطلب انہوں نے فچ والوں نے جو لکھی ہے یہ لیکن اب لیکن پہ آنے کی اجازت ہے. بری خبر سنائے بغیر تو آپ کی صحافت مکمل نہیں ہوتی. سنائیں. نہیں آبجیکٹو رپورٹنگ. آبجیکٹو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کا دار و مدار ان کے تجزیے کا بنیادی اس پہ ہے. ایک تو وہ یہ کہ صاف کہتے ہیں وہ یہ کہ جی جماعت بہت تکڑی ہے تحریک انصاف. لیکن تحریک انصاف, اچھا اوکے, وہ کہتے ہیں کہ بہت تکڑی ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکڑی جماعت اس طرح کا ماحول نہیں بنا پائی کہ جو ان کے قائد کی رہائی کا کو بندوبست کر سکے. یہ بھی فچ کہہ رہا ہے. یہ ٹائم کمی اور سپیڈ اپ کرنا پڑے گا. فچ رپورٹ جو ہے وہ بضد ہے کہ ان کی دانش میں مستقبل قریب میں چیئرمین صاحب واپس آتے بھی دکھائی نہیں دے رہے. یار یہ تو بڑا نجومی بندہ ہے مطلب. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بہرحال وہ موجود تو ہیں فیلڈ میں اور وہ اگر اسی طرح کسی نہ کسی لوگوں کو باہر لانے میں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ نہ صحیح کوئی اور, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کے شہروں میں پاکستان کے شہروں میں آج کل بھی ہے نا جیسے آج بھی 1 گھنٹہ 41 منٹ میں آپ لگے نا. ویسے 10 منٹ کا ٹریول ہے میرے گھر سے آفس. جی جی, لیکن آپ آج 1 گھنٹہ 41 منٹ. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہری اربن ایریاز میں گڑبڑ ہو گئی, جلسے جلوس مظاہرے شروع ہو گئے, جماعت اسلامی لا رہی ہے اور دھرنا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب یہاں پر جو ہے نا ذرا تھوڑا سا بھائی اس میں توجہ کی ضرورت. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے مجھے آپ نے گڈ انڈیکیٹرز بتائے لنکڈ وتھ شہباز شریف, وہ ڈیپینڈنٹ ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. پولیٹیکل سٹیبلٹی, اور سب سے زیادہ یہ کہ ملک میں کوئی ایسا بحران نہ ہو. اب جیسے مثال کے طور پر بنگلہ دیش میں اس وقت جو ہے انٹرنیٹ بند ہے تمام, اور طلباء جو ہے بالکل جیسے مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے جب اینٹی یو موومنٹ چلی 68, اور اس کے نتیجے میں یحییٰ خان آپ کو 68 کا سال یاد ہے؟ جی جی بہت پرانے ہیں سر آپ. جی بہت پرانا, مجھے گولی مار دیا. لیکن بہرحال اب وہ یہ کہ نہیں یہی ہو سکتا نا کہ بھائی پھینک دو کسی گٹر میں کہ آپ یہ پرانے سے. اینی وے بہرحال ہاں جی, تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ایز سچ اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی کوئی اپوزیشن جماعت لیڈ نہیں کر رہی ہے وہاں پہ, جو وہ عوامی ہے ٹھیک ہے اپنے طور پہ نہیں, وہ ایک برجستہ آیا ہے اسٹوڈنٹس کا, کیونکہ وہ یونیورسٹی اور کالجز کے اسٹوڈنٹس بابا وہ اس طرح ہے کہ وہاں پہ ایک کوٹا ہے کہ 30% ملازمتیں جو ہیں سرکاری وہ ان لوگوں کی اولاد کو ملے گی جنہوں نے بقول ان کے بقول بنگلہ دیش کی آزادی کی جنگ میں حصہ لیا, قربانیاں دی. اب یہ نوجوان بچے کہہ رہے ہیں کہ یار وہ 1971 میں جنگ ہوئی تھی, 72 میں ہم آزاد ہو گئے, ملک بن گیا ہمارا, اب اس کے بعد ہم کتنی نسلوں تک جائیں گے.
اب ہو گئی کافی نا، اس کی نوکریاں دے دی گئی، تو لہٰذا برائے مہربانی یہ کہ یہ اب اوپن میرٹ بیس کرو، یہ ہے بیسک قضیہ. اور جو اسٹوڈنٹس ہی نے اٹھایا، اور ایوب خان کے خلاف بھی یہی ہوا تھا کہ بیسیکلی میں نے آپ کو اس طرح بھی بتایا تھا. اینی وے، یہاں پہ میری دانست میں جو بات سب سے زیادہ اگنائٹ کر سکتی ہے کہ اگر فرض کریں یہ تحریک انصاف اسی پہ اٹکی رہ لیجیے ہمارے حصے کی سیٹیں اور فلانا اور فلانا، اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا جماعت اسلامی نے، میں نے کہا یار یہ دھرنے کے بارے میں خطرناک، یہ بجلی کے بل کو لے کر اگر کسی نے خالی اس پہ فوکس رکھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی صورتحال بن سکتی ہے. صرف ایک بجلی کا بل جو سر یہ بنگلہ دیش میں بھی ایک ایشو ہے نا، 30% کوٹا، عام سا ایشو ہے یہ. 30% کوٹا. نوجوانوں نے کیا کہا، بجلی کا بل اگر آپ اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں رہی، اس کو جس نے ایشو بنا لیا وہ تو جماعت اسلامی بنا چکی ہے، اس طرح کا بھی نہیں بنا بابو، جو تیاری تو کر چکی ہے نا. اب اس میں اور ایک کیسے یہ بن سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پر آج میں نے اسد کو کہا تھا، میں نے کہا تھا اس سے یہ پوچھو آپ کہ ان کے پاس وہ ہے مصطفیٰ کمال صاحب کا ہے، اسد صاحب آپ کے پاس سارٹ نہیں ہے جی کے پاس. اچھا بہرحال بجلی کے بلی کی بات کی ہے. اب اس میں گوہر صاحب بھی کچھ لگے بابا، اس سے پہلے یہ جو گزشتہ 2 دن گزرے ہیں، گوہر اعجاز صاحب نے ایک انرجی منسٹر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور آپ جیسے غریب شودر کے لیے تو ٹویٹر بند ہے، اب 2 دنوں سے فیس بک بھی بند ہے، لیکن یہ جو میری اشرافیہ ہے ان کی گفتگو جو ہے ساری کی ساری وہ ٹویٹر پہ ہو رہی ہے. سوال جواب قربان جاؤں، ہم غریب لوگ، ہم جو ہے ہمارا تو وی پی این بھی نہیں چلتا. یہ دیکھ میں انہیں پتہ لگ جاتا کہ سستے فون میں ڈاؤن لوڈ. انہوں نے جناب آؤٹ آف بلو جا کے انہوں نے ایک بحث چھیڑی، وہ اپنی جگہ ہے. انہوں نے کہا جی کہ 2015 میں یہ پاکستان جو ہے جو بجلی استعمال کر رہا تھا وہ مجموعی طور پر 13,000 میگا واٹ تھی. بقول ان کے 2024 میں بھی، یہ موٹی موٹی بات ہے، 2024 میں بھی ہم اجتماعی طور پر پورا ملک مل کے لوڈ شیڈنگز وغیرہ سمیت 13,000 میگا واٹ ہی خرچ کر رہے ہیں. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. یعنی 2000 میں بقول ان کے اعجاز گوہر صاحب کے بقول 2015 میں ہم 13,500 کر رہے تھے اور اب 13,000 کر رہے ہیں. اب بھی وہی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اب بھی وہی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے ہاں جو انسٹالڈ کیپیسٹی تھی وہ تھی 2,000 میگا واٹ. کیونکہ اس میں جو بڑا قضیہ کیا ہے، ہمارے بل کیوں بڑھ رہے ہیں، ہم کیپیسٹی پیمنٹ، گردشی قرضہ، یعنی ہم نے جن کے ساتھ کیپیسٹی پیدا کرنے کی 24,000 ہے، پیدا کم ہو رہی ہے تو اوپر کے جو، لیکن میں نے آپ کو 24,000 کے پیسے دینے. اللہ بھلا کرے آپ. اب وہ یہ کہتے ہیں آئی پی پی کے ساتھ 2015 میں 20,000 میگا واٹ تھی کیپیسٹی، اب یعنی 43,400 ہوگی، 23,400. 23,400. اس کو میں نے اچار ڈالنا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں 1 منٹ آپ کے پاس ٹوٹل عام گھر کا آدمی جو ہے، عام گھر کا جو عام سارے میرے اور آپ جیسا، مطلب میں 2015 میں بھی تقریباً اتنی ہی بجلی استعمال کرتا تھا. بات تو انہوں نے بڑی سچ کتنی میں آج کر رہا ہوں. یہ ابھی وزیر بھی کچھ مہینے تک تھے نا، پہلے تک اس وقت نہیں یاد آتا نا، اب آج کل فارغ ہوں گے. اور آپ نے سچ میں ایک لائن چھوڑ دی ہے، کیا وہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ والی وہ کی سی، وہ تو وہ جو سی وی بھی تو تیار کرنی ہے. وہ انہوں نے کہا نہیں، لیکن یہ بھی ٹیکنوکریٹ تو نہیں ہوں گے نا اس طرح. اینی وے، میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بحث شروع ہوئی نہیں 30 سیکنڈ، ان کو پھر جواب دینا شروع ہوئے ہیں اویس لغاری صاحب، وہ بھی ٹویٹر پہ جواب دے جا رہے ہیں. ٹھیک، جو میرے اور تمہارے، ہمارا تو وی پی این بھی نہیں اس پہ چل رہا، ہم شودر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب لیکن میں صرف 1 منٹ یہ بات میں کہنے کو لوں گا کہ صاحب یہ بجلی کے بلوں کا یہ جو ہے مسئلہ، اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو یہ جو بکواس چل رہی ہے نا کہ بیرونی سرمایہ کار یہ وہ، اس کا حل دیں، ایک دوسرے کے ساتھ ٹویٹر پر یعنی بحث نہ کریں. حل اب گوہر صاحب نے حل ہے،
حل ہے, آپ جرت کریں کہ کانٹ پہ, اور اس کے لیے مذہب کے جائیں گے نا سالسی میں کہ نہیں ہو سکتا نا, آپ اگریمنٹ کیا ہے یار, آپ نے جن سے اگریمنٹ کیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ 44 بڑے پاکستانی خاندان ہیں, انہوں نے ایک آدھ جو ہے وہ غیر ملکی ایسے ہی نامنل قسم کے پارٹنر لگا لیے ہیں, گورنمنٹ ہے سب سے زیادہ بقول ان کے. یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی پرائیویٹ جو لگے ہوئے ہیں وہ ہیں 48% اور سرکاری 52% ہے. 52% ہے. تو سرکار ان کے پیسے لے رہی ہے, سرکار ان کے پیسے لے رہی ہے, نہیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ بھی لے رہی ہے, کیپیسٹی پہ بڑھا فوری طور پہ بریک یار, ٹائم تو. ویلکم بیک. نو صاحب, الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا, وہ سنا ہے, میں تو اس چکر میں تھا کہ مجھے کچھ مل جاتا, لیکن وہ نتیجہ نکلے یا نہیں. نہیں ابھی نہیں نکلا, لیکن مجھے دیکھو ایک کچھ ایک دو ایسے مخصوص نشستوں کے حوالے جو فیصلہ مجھے پتا ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک دو بندے جن کی بتائی بات پر میں اعتبار کر لیتا ہوں, تو عموماً ان کی بتائی بات درست ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی اس طرح کی استدعا کرنا چاہ رہا ہے, پتہ نہیں فارملی انفارملی, کیونکہ اوریجنل فیصلے میں غالباً جج صاحبان نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمارے ساتھ آ کے چیمبر میں, لیکن ابھی یہ شارٹ آرڈر ٹائپ ہے, ابھی ڈیٹیل میری التجا تو سن لینا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقاعدہ فارملی آئی ڈونٹ نو یا انفارملی ہم یہ استدعا کریں کہ صاحب ہمارے بڑے سنجیدہ تحفظات ہیں اور ہمیں کچھ عملی مشکلات کا سامنا ہے اگر ہم آئین جیسے ہم پڑھتے ہیں, تو ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس موضوع پر جلد از جلد جو ہے وہ اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیں, تاکہ اس کے بعد ہم مخصوص نشستیں. یعنی محسوس یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس حکم پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگنا چاہ رہا ہے کہ جی آپ پہلے تفصیلی فیصلہ دیں تاکہ ہم اس کے بارے میں درخواست کر سکیں کہ سر مندرجہ ذیل بنیادوں پر آپ اس کا اثر نو جائزہ لیجئے بڑے جامع انداز میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ دیں, پھر اس کے بعد ایک نظر ثانی والی بات آپ کر رہے ہیں. جی وہی نا جی, کہ پھر ہم الیکشن کمیشن بھی جا سکتے ہیں نظر ثانی پہ, اگر انہیں آرڈر ہوا ہے نا کہ یہ کرو. ہاں کا ہوا نا, تو آرڈر ہوا, وہ آرڈر بابا ایک کوئی راستہ میں نے سنا ہے کہ وہ یہ پوزیشن ایوالو یہ اسی لیے دیر ہو رہی ہے کہ ہم کس انداز میں یہ استدعا اپنی جو ہے اس کی سنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. عملی جامہ پہنتا آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا. یہ آپ کو سے کیا مراد, آپ کا ہر بات میں آپ, یعنی میں آپ کو ایک سیدھی سادی بات رپورٹ کر رہا ہوں. میرا تو جب آپ کو منڈے والے دن بھی بات تھی کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری دانش میں ہے ناک یوں پکڑو یا یوں پکڑو, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اور جب تک وہ اب تو نون لیگ کا بھی درخواست نمبر لگ گیا نا اس پہ نظر ثانی, لیکن اس میں ٹائم فریم دے دیا ہوا ہے نا. ابھی جو شارٹ آرڈر ہے, شارٹ آرڈر میں تو ٹائم فریم دے دیا ہوا ہے, 15 دن. اب اس سے بچت کے راستے کیا ہیں؟ میں تو جاہل آدمی ہوں, مجھے آئین کا پتہ نہیں, بڑی وزن بات کی آپ نے کہ الیکشن مجھے ہرگز پتہ نہیں, صحیح, لیکن کوشش کاوش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح ترلا منتا کر کے یہ کہا جائے کہ سر آپ یہ تفصیلی فیصلہ دے دیں, کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دور رس انداز میں کل کو کوئی لوگ ہمارے گریبان پکڑیں گے. اور ایک حوالے سے شاید دیکھیں نا, بہرحال اگر 44 سال بعد سپریم کورٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو, تو اس زمانے کے لوگوں کا تو پتہ نہیں لگایا جا سکتا. لیکن جو دوسرا فیصلہ سنایا تھا تو اس کے تو کچھ لوگوں کو ڈھونڈا جا سکتا تھا نا, جنہوں نے. اچھا یہ بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جی 2018 میں بھی الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے تو ان کے کوئی ذمہ دار ہوں گے نا. تو ہو سکتا ہے کوئی اور پھر سپریم کورٹ آئے تو مطلب حکومت یہ چاہتی ہے, حکومت اور الیکشن کمیشن ایک پیج پہ ہیں, حکومت اور الیکشن کمیشن اس حوالے سے یار انیا پریس کانفرنسز ہے نا, یہ دیکھیں 1 2 3 4 ڈیلی ایک پریس کانفرنس اسی فیصلے کو لے کے. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو میں نے سنا ہے, آپ نہ کہیں, لیکن میں نے یہ میری آبزرویشن ہے, آپ اپنے پر لیں, میرے اوپر ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن ایک پیج پہ. اچھا ایڈ ہاک ججوں کا معاملہ, سوشل میڈیا بند ہونے کے باوجود بھی چلو ایک آواز تو آتی ہے نا
کہیں نہ کہیں سے. سوشل میڈیا کہاں بند ہے؟ جہاں پہ گوہر کے لیے بھی کھلا ہے اور اویس لغاری کے لیے بھی کھلا ہے. اس پہ دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے, اور پی ٹی آئی نے کہا کہ وہ جوڈیشل کونسل لے کے جائیں گے اس معاملے کو. بہرحال میرا نہیں خیال کہ جوڈیشل کونسل آپ یہ معاملہ لے کر جا سکتے ہیں یا نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ بہرحال دیکھو بات سنو میری, سیدھی سادھی کھل کے کیوں نہیں بات کرتا. اس حکومت کا یہ اپنی ساکھ اتنی تباہ و برباد کر چکی ہے کہ یہ مطلب اتنے دنوں سے بات چل رہی ہے نا, میرے جتنا میں جاہلانہ مجھے علم ہے, ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی جو ہے وہ کوئی انہونی نہیں ہے, وہ قطعاً آئینی ہے, ٹھیک. لیکن تم ہاتھ میں مائک پکڑ کر گلی گلی چلے جاؤ, عام آدمی جس کو ککھ نہیں پتا ہوگا وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ جناب حکومت آپ کو پتہ کیا چاہتی ہے, حکومت جا رہی ہے نا نظر ثانی میں, تو آپ کو پتہ ہے 8-5 سے فیصلہ آیا تھا, یہ ایڈ ہاک جج لگا کر نا تو نمبر بنانا چاہتے ہیں. مطلب اتنی بنیادی بات پورے ریگولر میڈیا پر قابو کے باوجود, کنٹرول کے باوجود یہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھا پائے کہ بھائی صاحب نظر ثانی یہ جو فیصلہ آیا یہ 13 ججز نے کیا ہے, اور یہ 13 جج ہی نظر ثانی کی اپیل بھی سنیں گے. ایڈ ہاک جج آپ 120 کر لیں وہ نہیں رہ سکتا. لیکن کوئی بندہ, آپ چلے جائیں بازار میں, وہ یہ کہتا ہے نہیں بس اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کا کام ہے بیٹھ کے اس کو کلیئر, ان کا کام ہے نا, میرا کام تو نہیں ہے. اب آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراً قانون کی کتاب پکڑتے ہیں, ایز اف یو آر اٹارنی جنرل, یور نیم از ناٹ منصور عثمان آوان. نہیں ہے, لیکن میں آپ صحافی ہیں. صحافی ہوتے ہوئے کچھ سوال تو اٹھا سکتا ہوں. ایڈ ہاک ججز کا اختیار کیا آئین نے دیا ہے حکومت وقت کو؟ ہے. تو اس پر اس طرح کا شور برپا کر کے آپ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی تو بنا سکتے ہیں یار. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں. یہی بات تو وہ بھی کہہ رہے ہیں. جب فچ کیا کہہ رہا, سیاسی بے یقینی, اور سیاسی بے یقینی میں اب میں جو اس رپورٹ پہ جو بات کر رہا تھا نا, میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس رپورٹ کو ایک خطرے کی گھنٹی بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ اس نے یہ ان قوتوں کے ہاتھ مضبوط کرے گی جو کہہ رہے ہیں کہ forget anything, آپ کو کسی حد تک بھی جانا پڑے آپ گڑبڑ نہیں ہونے دینا. آ گئی سمجھ؟ گڑبڑ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اور ہمارا اور پابندیاں. جی ہاں, وہ کہیں گے کہ یہ دیکھیے جی یہ ہم تو نہیں ہیں, یہ غیر ملکی ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں کہ جی ملک جو ہے وہ کچھ استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے, پراسپر, لہذا اگر فیس بک بند کرنے کرو, ٹویٹر بند کرنا کرو, اشرافیہ کے لیے تو کھلا ہے. لیکن لوگوں کی توجہ اکنامک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے اور اکنامک ریکوری کے لیے اور پریشر عوام پر جائے گا. بھائی صاحب یہ جو آپ بیٹھ کے خطاب فرماتے ہیں نا, کوئی میں نے آپ سے پہلے کہا, اس میں اور جگہ محدود سے محدود تر ہوتی, مطلب اینڈ پہ جو انگوٹھا ہے وہ ہمارے بالآخر. آپ اور میں بیٹھ کے حلیم بنانے کے طریقے 8 بجے بتایا کریں گے آپ کو, کیا نہیں, کوکنگ شو. ایک بریک. ویلکم بیک. نو صاحب, یونائٹڈ اسٹیٹس الیکشن, بائیڈن بمقابلہ ٹرمپ, بڑا دلچسپ ویسے روز جو ہے نا. آپ تو بڑے گلوبل ہو گئے بھائی. اچھا خیریت ہے؟ ٹائم کم ہے میرے پاس, آئی وانٹ کہ ہم اس پہ بات کر سکیں تفصیل کے ساتھ. جی بتائیے کیا بائیڈن مقابلہ کر پائیں گے ٹرمپ کا؟ کیونکہ ٹرمپ پہ حملے کے بعد وہ نہیں, اس وقت تو اس کا سمپتھی ویو اٹھی ہوئی ہے, ہٹ کے بدن ہے وہ, تو اس کو تو کوئی نہیں ابھی روکتا نظر آ رہا. خاص طور پر بائیڈن, کیونکہ بائیڈن نے تو جو پہلی جو اس کے ساتھ اس کا انکاؤنٹر ہوا ٹی وی, تو ہیڈ لائنز تھی وہاں کے اخبارات میں, ڈیموکریٹس ان پینک ان ڈیموکریٹ. اور اس کے بعد سے بہت سارے, مثلا ایک وہ جارج کلونی ہے, ایکٹر ہے بڑا مشہور, وہ اس نے بھی کہا, اس نے نہیں, اس نے آرٹیکل لکھا ہے باقاعدہ نیو یارک ٹائمز میں. اس نے کہا کہ تم میرے دوست ہو, میرے پیار ہیں, لیکن چھوڑ دو. اب سنا ہے کہ نینسی پیلوسی نے بھی کو فون شون. اچھا, ان کا آخری انٹرویو ہوا تھا, موصوف نے کہا کہ نہیں, اگر مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ, اب وہ کہہ رہے ہیں کورونا کا کچھ. آئی تھنک پرہیپس اٹ از ٹو لیٹ, لیکن سیاست میں کوئی چیز بھی کیا ڈیموکریٹس کے ہاتھ سے گیم نکل چکی ہے وہاں؟ نکل چکی تھی قطعاً.
ابھی جو ہے وہ کم از کم دے کین گیو اے ٹف فائٹ. بائیڈن ڈیموکریٹس میں ہے. جی میرا خیال ہے کہ میرا خیال ہے تھوڑا تھی ڈیموکریٹس کے بارے میں کہا. جی میں نے یہ کہا ہے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بائیڈن کے جیتنے کے امکانات میری دانش میں اب 30% سے زیادہ نہیں تھے، 1 پوائنٹ بھی. اور اس حملے کے بعد گر تو پہلے ہی رہا تھا، لیکن اس حملے کے بعد تو کئی کہانی مک گئی. اب یہ ہے کہ اگر اب بھی بائیڈن جو ہے کسی نہ کسی طرح کہے کہ یار بس ٹھیک ہے اب تو مجھے کرونا بھی ہو گیا اور کمزور ہو رہی ہے، اور صرف بائیڈن چلا جائے تو مسئلہ حل ہو گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کم سے ہم اس طرح کیسے سیاست. اچھا میں آپ کہوں کہ جی اینج کر لو جی، تو میں ایسا کر لو ٹاسک کر لو تو چلے جی ہم کہیں جی ٹاسک یہ نکلا کام ٹائم کم ہے. اب آپ یہ ٹائم آپ اس طرح ضائع کر رہے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب اس لیے گنجائش بنتی ہے کہ یہ جو اس نے اپنا وائس پریزیڈنٹ اناؤنس کیا ہے جے ڈی وینس. میں تو پہلے سمجھا کہ تھے جٹ نہ ہوئے ملتان والے پاس سے بہت علی اکبر وینس صاحب. میں نے کہا یار کہیں ان کا دور پر ہے کیونکہ اس کی بیوی انڈین ہے، حیدرآباد کی آندھرا پردیش کی، اس کے بھٹکے گئے تھے. میں کہا شاید ہے. میں نے تصویر وغیرہ دیکھی. ارے بھائی یہ بنیادی طور پر یہ بڑا مشہور ہوا تھا. اس نے ایک ناول لکھا ہوا ہے ہل بلی اچھا. اب یہ ہل بلی ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کہ ہاں بعد میں پھر اس پہ نیٹ فلکس نے فلم بھی بنائی ہوئی ہے. وہ اس نے لکھا ہوا ہے وہ ناول. یہ بہت غریب گھر کا ہے. تو اس کا ناول کا بیسک یہ ہے کہ جو امریکہ کے بہت یعنی کہ وہ لوگ دیکھو ایک اوپینین گورے جو ہے نا امریکہ کے غریب آدمی وہ یہ کہتا ہے ہماری ایلیٹ جو ہے وہ جا کے چین میں انویسٹ کرتی ہے اب جیسے ویتنام اور انڈیا میں کر رہی ہے، اور رسٹ سٹیٹس ہمارے ہاں کے جو کارخانے ہیں وہ بند ہیں اور وہاں بالکل زنگ لگ رہا ہے. زنگ کو رسٹ کہتے ہیں انگریزی میں. یہ جو ہے یہ انتہائی اسلام دشمن آدمی ہے. جے ڈی وینس جو ہے یہ اتنا زیادہ متاثر ہے اور اس کا تعصب کی امیگرینٹس کے ساتھ ہے ہی، باوجود اس کے کہ آئینی یہ ہے کہ بیوی تمہاری انڈین ہے. لیکن اس حد تک یہ یعنی ٹرمپ سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ کے ہے. مثال کے طور پر اس نے کہا کہ یہ جو ابھی لیبر پارٹی جیتی ہے نا بھاری اکثریت سے برطانیہ میں، اس نے کہا کہ اب پتہ نہیں ایران یا پاکستان یہ اسلامی ایٹمی ممالک ہیں یا نہیں. ہیلو. لیکن اب برطانیہ جو ہے وہ دنیا کا پہلا اسلامی ملک ہو سکتا ہے. یہ جے ڈی وینس نے کہا ہاں اپنی تقریر ایکسیپٹنس میں. بس اس نے اتنا انوائے کیا ہے کہ برطانیہ کی جو نائب وزیر اعظم ہے اچھا انہوں نے اس پہ رسپانس کیا پھر. یس اس نے اینجلا رینر نے اس نے کہا یہ کیا یہ نہیں کہ میں کہا ٹھیک ہے آپ بڑی مزے کی باتیں کرتے ہو بٹ نان سینس ہم بڑے انکلوسیو ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ انہوں نے جس جماعت کو شکست دی ہے کنزرویٹو پارٹی اس کا بھی ایک بندہ تھا وہ تقریر کھڑا ہوا تو اس نے کہا کہ جی آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، پتہ نہیں اس کا میں نام بھول رہا ہوں. تو یہ اس حد تک یہ اس ایک شخص کا جس کو نائب صدر بنایا ہے یہ خطرناک بات ہے. اس کی عمر ہے 39 سال. ہاں اب یہ شخص خدا نخواستہ بہرحال زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس وقت 78-79 کا ہو رہا ہے ٹرمپ. اللہ نہ کرے اس کو دور صدارت میں کچھ ہو جائے یا اس طرح کا جو حملہ جو ابھی ناکام ہوا تو یہ شخص ہوگا امریکہ کا صدر. اور اس کی جو نفرت ہے غیر ملکی تارکین وطن سے بڑھ کر اسلام کے ساتھ. امریکہ اس کی کیا ریپیوٹ ہے؟ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس کی کیا ہے؟ 10 سیکنڈ پھر کوئی 10 سیکنڈ میں جو ٹرمپ کے چاہنے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ صرف میک امریکہ گریٹ اگین اور دنیا جائے بھاڑ. بٹ اگر ڈیموکریٹس چاہیں تو اب ان کے پاس موقع ہے کہ یہ ایسا انتہا پسند لایا ہے اس پہ کھیل سکتے ہیں، نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ ناظرین، کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.